آج کا دور اصول اور آدرشوں کی حفاظت کے لیے جنگ لڑنے کا دور ہے۔ آج ہر طرف یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ دستور ہند میں دی گئی ضمانتیں بے سود ہیں۔ ان حالات میں اگر سوامی وویکانند، موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو اور چشتی کے آدرشوں کو ماننے والے لیڈران اسی طرح تماشائی بنے رہے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ملک کا حشر کیا ہوگا۔ دلتوں، پسماندہ طبقات اور اقلیتوں کو نظر انداز کر کے ملک کی ترقی کا تصور محال ہے۔ یہ وطن سب کا ہے اور سب کے حقوق اور فرائض یکساں ہیں۔ اس لیے تمام انصاف پسند جماعتوں اور ملک دوست افراد کی ذمہ داری ہے کہ رد عمل، ری ایکشن اور جذباتی ایموشنل سیاست کے بجائے یونائٹ ہو کر، متحد ہو کر شدت پسند اور فسطائی طاقتوں کا، فاشسٹ فورسز کا سیاسی اور سماجی سطح پر مقابلہ کریں اور ملک میں بھائی چارہ، باہمی رواداری اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد کریں۔ ہم امت کے نوجوانوں، طلباء کی تنظیموں کو خاص طور سے متنبہ کرتے ہیں کہ وہ اندرونی اور بیرونی وطن دشمن عناصر کے، یعنی انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمنوں کے براہ راست نشانے پر ہیں۔ انہیں مایوس کرنے، ہوپلیس کرنے، بھڑکانے اور گمراہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے حالات سے مایوس ہرگز نہ ہوں اور نہ ہی صبر و ہوش کا دامن چھوڑیں۔ جو نام نہاد تنظیمیں اسلام کے نام پر جہاد کے حوالے سے انتہا پسندی اور تشدد کا پرچار کرتی ہیں اور قومی سلامتی کے زاویے سے ایجنسیوں کی نظر میں قابل گرفت اور مشتبہ ہیں، ان سے بیزاری اور دوری بنائے رکھنا ہمارے نوجوانوں اور طلباء کے تحفظ اور ان کے کیریئر کے لیے بہت ضروری ہے۔ جانے انجانے میں ذرا سی غفلت ان کو برباد کر سکتی ہے۔ بھارت ہمارا وطن، جتنا یہ وطن نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے۔ بھارت ہمارا دیش ہے۔ جتنا یہ دیش نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے۔ نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے، نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے اور نہ وہ محمود سے 1 انچ آگے ہے۔ ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے، دھیان کریے گا، ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ آپ یہیں تشریف لائے۔ یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے، یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے۔ اس لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے، یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے۔ اسلام اسی ملک کا مذہب ہے اور سبھی مذاہب میں، سارے دھرموں میں، سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے۔ اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی
اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے. اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا، اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں کس قدر مخلص ہیں. ہمارا ایسا سمجھنا ہے، نمبر 1 آئین، نمبر 2 جمہوریت. آئین کا مطلب دستور، کانسٹیٹیوشن، یا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی. اور نمبر 3 انسانی حقوق، ہیومن رائٹس. ماڈرن انڈیا کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے یہ ہماری. اس ماڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئیڈینٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس.